حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کے سینے میں موجود ہے. صحیح. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت جو ہے ہم اس طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام بڑا آسان ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو حضور دے دیں اسے لے لو، جسے روک دیں اسے رک جاؤ. یہ خلاصہ ہے اسلام کا. تو ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور اطاعت ہے اس کو ہم دیکھیں. صحیح. دوسرا جو ہے اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، اسے ہٹا ہوا ہو. تو ہم فطرت کو جو ہے نیچر جو ہے نا ہم اس طرف آئیں. صحیح. اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. یہ جو رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں، میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات ضرور کیجئے لیکن خدا را اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے، اخلاقیات کی طرف آپ آئیے، معاشرت کو ٹھیک کیجئے، اپنی سیاست کو ٹھیک کیجئے. یہ تمام چیزیں دین کے ہی یہ شعبہ جات ہیں. اگر شب قدر میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، بخشش عام ہوتی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں نشاندہی کر دی گئی. مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، جو والدین کا گستاخ ہے، جس نے بہن بھائی کا حق کھایا ہو، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو بہت ساری یعنی ایسی باتیں بتائی ہیں. جو باتیں ہم نے بتائی، اگر ہم من حیثیت قوم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم سب اسی کام میں مرتکب ہیں کہ والدین کے نافرمان بھی ہیں، بہنوں کا ہم نے حق بھی کھا لیا ہے، پھر اپنے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ان کا بھی ہم حق کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلری کسی کے اگر 10,000 روپے ہے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے جو کٹ کر کے انہیں سیلری دیتے ہیں وہ بھی حق کھا رہے ہیں. ہم سب ہمیں کس طرح ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے؟ سر ہمیں صبح و شام حضور پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ کائنات کی محسن ہستی ہیں جنہوں نے نشاندہی کر دی، بتا دیا کہ یہ کرو گے تو ٹھیک راستے پہ چلو گے، یہ ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا، ٹریک تمہارا چینج ہو جائے گا. تو ہمیں درود و سلام کی ایک تو کثرت کرنی چاہیے. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب نشاندہی کر دی گئی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن بتا دیے گئے ہیں، یہ دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک ضلال مبین ہے، تو پھر مشکل کس بات کی ہے؟ اگر آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک آپ کا سر سجدے میں ہے، اگر آپ بہنوں کا حق کھا رہے ہیں تو مت سمجھیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ اطاعت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، اکثر لوگ ہیں بہنوں کے حقوق نہیں ہیں. اور آج میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ آخری ایام جو عشرہ چل رہا ہے، عید کا موقع آنے والا ہے، خدا را اپنی بہنوں کو عیدی بھیجیے، اپنی بیٹیوں کو عیدی بھیجیے. یہ میں مستند بات کر رہا ہوں. احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ اکرام سے بھی، کہ وہ جو احساس ہے وہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس طرح بیان چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک آپ کی بیٹی جو ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے، 1,00,000 2,00,000 بھی کما رہی ہے، اس کو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جو گھر سے آئے ہوئے ایک سوٹ کی اور ایک پرفیوم کی خوشی ہوگی. وہ بار بار ذکر کرے گی یہ میری امی کی طرف سے، میرے ابا کی طرف سے، والدین کا تحفہ. والدین کا تحفہ. بہنوں اصل دیکھیں، ہم جب اعتکاف سے اٹھیں گے معتکفین، وہ اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ جن سے میں ناراض ہوں میں نے خود جا کے ان سے صلح کرنی ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تشریف لائے. شارٹ بریک. حاضر